باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعمیر مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ جب مکمل ہوا تو ازواج مطہرات کے حجروں کی تعمیر کی گئی۔ آج اس سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے گی اور حجروں کا نقشہ بیان کیا جائے گا۔ ازواج مطہرات میں سے اس وقت صرف حضرت سودا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ چکی تھی۔ ان کے لیے مسجد سے متصل 2 مکان بنا دیے گئے۔ بعد ازاں دیگر ازواج کے آنے پر اور مکانات بنتے گئے۔ ان مکانات میں سے 5 کھجور کی شاخوں سے بنے تھے جن پر کہکل کی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ کوئی حجرہ نہ تھا۔ دروازے پر کمبل کا پردہ پڑا رہتا تھا۔ باقی 4 مکان کچی اینٹوں کے تھے جن کی چھت پر کھجور کی شاخوں کے کہکل کی ہوئی تھی۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک حجرہ کھجور کی شاخوں کا تھا جس کے دروازے پر کمبل کا پردہ تھا۔ بقول داؤد بن قیس، حجرے کے دروازے سے اندرونی کمرہ کے دروازے تک 6 یا 7 ہاتھ کا فاصلہ تھا اور اندرونی کمرہ 10 ہاتھ کا تھا۔ ارتفاع 7-8 ہاتھ کے درمیان تھا۔ حضرت امام حسن بصری کا بیان ہے کہ میں عہد عثمان غنی میں وہاں گیا، ان مکانات کی چھت کو میں ہاتھ سے چھو لیتا تھا، یعنی کہ چھت کی اونچائی اتنی کم تھی۔ یہ مکانات جانب غربی کے سوا مسجد کے ارد گرد تھے۔ ان کے دروازے مسجد نبوی کی طرف تھے اور مسجد سے اس قدر متصل تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں مسجد سے سر مبارک نکال دیتے اور ازواج مطہرات گھر بیٹھی آپ کے بال مبارک دھو دیا کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا دولت خانہ مشرق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے متصل تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں 2 گانا ادا کرتے، بعد ازاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے جاتے اور ان کا حال دریافت فرماتے، پھر ازواج مطہرات کے گھروں میں قدم رنجہ فرماتے۔ اس کے بعد مہاجرین کے مکانات کی تعمیر۔ مہاجرین کی سکونت کے لیے مسجد کے قریب مکانات کا انتظام کیا گیا۔ چنانچہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنو زہرہ کو مسجد کی ایک جانب میں ایک خطہ عنایت فرمایا جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف قرشی زہری کے حصے میں ایک خرمستان آیا جو ان کے نام سے معروف تھا۔ حضرت عبداللہ و عتبہ قصران مسعود حضلی جو بنو زہرہ کے حلیف تھے، ان کے لیے مسجد کے پاس ایک مکان معین کیا گیا جو ان کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت زبیر بن عوام قرشی اسدی کو ایک وسیع خطہ ملا جس میں مختلف اقسام کے درختوں کی جڑیں تھیں، وہ بقیع الزبیر کہلاتا تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ قرشی تیمی کو ان کے گھروں کی قریب ہی جگہ ملی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مسجد کے قریب زمین دی گئی۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان قرشی اموی، خالد بن ولید قرشی مخدومی اور مقداد بن اسود کندی اور طفیل بن حارث قرشی مطلبی وغیرہ ہم کو زمینیں دی گئیں۔ ان قطعات میں سے جو زمینیں بے آباد غیر مملوک تھیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خود تقسیم فرما دی، اور جن قطعات میں انصار کے منازل و مکانات تھے وہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کو عطا فرما دیے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت حارث بن نعمان نے
اپنے مکانات بطور ہدیہ پیش کیے، بقول وقدامی نازل حارثہ کی جگہ ہی حضرت امہا المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے بنے، یعنی کہ منزل حارثہ کی جگہ حضور علیہ السلام کی ازواج کی حجرے بنائے گئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مسجد کو چراغاں کرنے کی حوالے سے بات کی جائے گی۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دیکھا کریں، سبسکرائب کریں اور تفصیلات کے لیے چینل کو وزٹ کریں اور دوستوں کو شیئر کریں اور ثواب بھی حاصل کریں اور علم بھی حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہماری کاوش کو قبول فرمائے۔